میں اس آیت کا استفادہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، پوری ذمہ داری اور پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ جتنی اتھل پتھل ہے، جتنی سازشیں ہیں ہمارے خلاف کہ یہ جو موضوعات، مرے ہوئے موضوعات کو جو یہ مرنے نہیں دیتے، یہ پہلے ہی ہم پیروں تلے کچل چکے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تم کتنی اہانت کرو گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تم کتنا قرآن پر اٹیک کرو گے، یہ نیا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے۔ یہ میں اپنے عقیدے کے مطابق یہ اعلان کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ جب تم سے بڑے بڑے اور یزید جیسے قرآن نہ مٹا سکے، حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سمجھ رہے تھے قرآن مٹ جائے گا، لاش مطہر حسین کو کچل کے سمجھ رہے تھے قرآن مٹ جائے گا، لیکن یہ روایات ہمارے درمیان میں موجود ہے، اختلاف نہیں ہے کہ نو کے نیزے پہ حسین ابن علی کے سر نے تلاوت کر کے بتایا کہ تم جتنے بڑے بھی ہو جاؤ، جب تک وارثان پیغمبر زندہ ہیں تب تک قرآن پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، جتنے بڑے بڑے وسیم اور وسیم سے بڑے پیدا ہو جائیں۔ قرآن کی ذمہ داری ڈائریکٹ پروردگار عالم کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں ہمیں ہماری اپنی ذمہ داریاں یاد دلانی، اس پہ ہمیں عمل کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیچھے رہ جانا ہے، لیکن یہاں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ تو پھر یہ تو واضح سی بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے کہ موضوع کو مرنے نہیں دینا چاہتے، تو کبھی وہ وسیم رضوی پکڑ کے لایا جائے گا، کبھی وہ تسلیمہ نسرین لائی جائے گی، سلمان، اس کا مذہب سے کبھی اگر کوئی جوڑے تو پھر یقین جانیے اس کے اندر بصیرت نام کی چیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔